آپ میرا نکاح زبردستی کروا سکتے ہیں لیکن سہاگ رات زبردستی نہیں کروا سکتے۔ جازم نے بڑے غصے سے جہانگیر صاحب سے یہ بات کہی تھی۔ جہانگیر صاحب قہر بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اپنی بکواس بند کرو، وہ تمہارے کمرے میں تمہاری بیوی کی حیثیت سے بیٹھی ہے، جاؤ جا کر مردانگی دکھاؤ، مرد ہونے کا ثبوت دو۔ وہ چلائے تھے۔ میں نے ہمیشہ انہیں بہن سمجھا ہے، میں ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ جازم کا یہ جملہ سنتے ہی جہانگیر صاحب نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا، اتنی زور کا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ صفیہ بیگم کا ہاتھ سینے پر آیا تھا لیکن شوہر کے سامنے بولنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں کمرے میں جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ رات ویسے گزارو جیسے گزارنے کا حق ہے۔ اگر صبح تک تمہاری مردانگی کا ثبوت میں نے نہ دیکھا تو تمہیں گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ جازم کی آنکھیں غصے کے مارے سرخ ہوئی تھیں۔ کہنے لگا ثبوت چاہیے آپ کو تو ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ثبوت دوں گا۔ رات بھر جب آپ کی بھتیجی کی چیخوں کی آوازیں آپ کو سنائی دیں گی تو دروازے پر دستک مت دیجیے گا۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں ڈری سہمی رودابہ پتہ نہیں کیسے اپنے آنسوؤں پر ضبط باندھ رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہی دھاڑ سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ رودابہ بری طرح سے اچھل کر رہ گئی تھی۔ آج تک اس نے کبھی بھی جازم کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ یہ شادی اس کے لیے بھی کوئی دلی خواہش کا نتیجہ تو نہ تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ جازم سے کہے گی کہ وہ زبردستی کا کوئی بھی تعلق قائم نہیں کرے گی، وہ چاہے تو اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی سکتا ہے۔ جازم جیسے ہی اس کے پاس آیا تو رودابہ کہنے لگی تم فکر مت کرو، میں تمہاری زندگی میں کوئی بھی مشکل پیدا نہیں کروں گی، نہ ہی تمہیں اس بات پر مجبور کروں گی کہ تم میرے ساتھ کوئی بھی رشتہ قائم کرو۔ ابھی رودابہ کی بات منہ میں ہی تھی کہ جب وہ چلا کر بولا میرے ساتھ زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب جانتا ہوں، یہ سب تمہارا ہی کیا دھرا ہے۔ میرے باپ کے سامنے مظلوم بننے کا تمہارا ڈھونگ آج کی رات میرے سامنے نہیں چلے گا۔ تمہاری شاید مجھ پر نیت پہلے ہی خراب تھی، تمہیں کم لڑکوں کا چسکا تھا۔ تمہیں لگا ہوگا کہ اگر تمہاری شادی تمہارے ہم جوڑ شخص سے ہو تو یقیناً تم سے 5-7 سال بڑا ہوگا اور تمہاری اندر کی آگ کو تسکین نہیں پہنچا سکے گا جو کہ کم عمر اور جذبات سے بھرپور لڑکا پہنچا سکتا ہے۔ یہ سن کر رودابہ کے کانوں سے دھوئیں نکلے اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جازم اس کے بارے میں اس طرح سے بات کہہ سکتا ہے۔ چلو اتارو اپنا یہ لہنگا اور تمہیں بتاؤں گا کہ جب 18 سالہ لڑکا اپنے مرد ہونے کا ثبوت دیتا ہے تو بستر پر صرف عورت کی پاک بازی کا ثبوت نہیں ہوتا بلکہ مرد کی مردانگی کا بھی ہوتا ہے۔ صبح تک اپنی اب خیر مناؤ، یہ کہہ کر وقت ضائع کیے بغیر ہی جازم نے اپنی شرٹ اتاری تھی اور پھر چچی جان آپ جانتی ہیں وہ مجھ سے چھوٹا ہے، صرف خاندان میں شادی کی خاطر میں اپنے جذبات کا گلا نہیں گھونٹ سکتی۔ میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا، خدا کے لیے میں جازم سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ رودابہ سے جب صفیہ بیگم نے جہانگیر صاحب کے فیصلے کے بارے میں بات کی تو وہ ہتھے سے اکھڑی تھی۔ صفیہ بیگم کہنے لگیں تم اپنے چچا کو اچھے طریقے سے جانتی ہو، ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی۔ رودابہ کہنے لگی یہ زیادتی ہے میرے ساتھ بھی اور جازم کے ساتھ بھی، وہ مجھ سے چھوٹا ہے، ابھی فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا ہے، مجھے آپ ہی کہتا ہے، آپ میرے ساتھ ہی نہیں اپنے بیٹے کے ساتھ بھی ظلم کر رہی ہیں۔ صفیہ بیگم کہنے لگیں تمہیں جو بات کرنی ہے اپنے چچا سے کرو تو زیادہ بہتر ہے، میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ خاندان برادری میں جو فیصلہ ہو جاتا ہے اسے تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ بچپن سے رودابہ نے خود کو چچا چچی کی ہی سرپرستی میں پایا تھا۔ جازم کی پیدائش اس کے سامنے ہی ہوئی تھی، یوں سمجھ لیں کہ رودابہ نے ہی اسے چلنا سکھایا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لکھنا سکھایا تھا۔ ابھی تک اس کا یہی حال تھا، جب بھی پڑھائی میں مشکل ہوتی
تو رودابا کے کمرے میں بے دھڑک داخل ہو جاتا تھا، کتابیں پھیلائے بیٹھ جاتا تھا۔ ابیا، آپ کے بغیر شاید میں چل ہی نہیں سکتا، جلدی سے میرے ٹیسٹ کی تیاری کروا دیں۔ وہ بھی اس کا کان پکڑ کر کھینچتی تھی۔ بہت ہی نکمے ہوتے جا رہے ہو تم۔ ارے ساری زندگی میں تمہیں تھوڑی پڑھاؤں گی۔ سوچو، اگر میری شادی ہو گئی تو تم کیا کرو گے؟ اپنا کان جاسم نے رودابا کے ہاتھ سے ہٹایا اور کہنے لگا، میں آپ کے سسرال آ جاؤں گا پڑھنے کے لیے۔ کیوں؟ کیا بھائی کو اندر آنے نہیں دیں گے؟ رودابا کہنے لگی، نہیں آنے دوں گی نا۔ ارے بھائی، میں تو اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے پھرنے جایا کروں گی، یہ تھوڑی دیکھوں گی کہ اب تمہارے پیپر ہیں تو تمہاری تیاری مجھے کروانی ہے۔ جاسم نے جب یہ سنا تو ماتھے پر بل ڈالے۔ اچھا، تو اب شادی کے بعد بدل جائیں گی؟ کب تک تم میری انگلی پکڑ کر ہی زندگی گزارو گے؟ ارے بھائی، کسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھا کرو۔ لیکن وہ وہیں پر ٹیک لگا کر بیڈ پر ہی نیند دراز ہو چکا تھا۔ جی نہیں، آپ ہی پڑھائیں گے مجھے۔ میٹرک میں سالانہ پیپروں کے دوران اس نے رودابا کو بھی سونے نہیں دیا تھا۔ پوری رات تیاری کرتا تھا اور رودابا کو جاگنا پڑتا تھا۔ کئی بار تو وہ اونگ رہی ہوتی تھی، کہتی تھی، کیا بدتمیزی ہے جاسم، تم چھوٹے تو نہیں ہو، خود تیاری کر سکتے ہو۔ نہیں ابیا، آپ سنیں گی تبھی مجھے تسلی ہوگی۔ میں نے ٹھیک سے یاد کیا، اور پھر آپ نہیں چاہتی نا کہ میرا گریڈ اچھا ہو، میں ایک کامیاب بزنس مین بنوں۔ اچھا پڑھو، اور آپ پھر کہیں گی کہ میرا بھائی دنیا بھر کا سب سے بڑا بزنس مین ہے۔ سوچے لوگ کتنی عزت سے دیکھیں گے آپ کو۔ جاسم کی بات پر وہ اسے گھور کر دیکھتی، ساتھ میں ہی اپنے ہاتھ سے جمائی روکتی۔ تمہاری اس اعلیٰ کامیابی کا فائدہ تو صرف تمہاری بیوی کو ہو سکتا ہے، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے مجھے سونے دو جاسم، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ رودابا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ وہ کہنے لگا، ہرگز بھی نہیں، میں آپ کی جان نہیں چھوڑنے والا۔ رودابا نے تب سکون کا سانس لیا تھا جب وہ پیپر دینے کے لیے جا چکا تھا اور میٹرک میں اس کا واقعی A1 گریڈ آیا تھا۔ وہ خوشی کے مارے رودابا کے گلے لگ گیا تھا، حالانکہ رودابا کو یہ سب اچھا نہیں لگا تھا۔ فوراً سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکا دیا۔ تم کب بڑے ہو گے جاسم؟ مجھ سے بڑا قد نکال لیا ہے، لیکن شرم نہیں آئی بہن کے گلے لگتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا، تو کیا ہوا؟ ارے بہن کے گلے لگنا کون سا منع ہے؟ جاسم کو اس بات کا احساس تک نہیں تھا کہ وہ اس کی سگی بہن نہیں ہے۔ البتہ رودابا ضرور اس سے فاصلہ رکھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح کبھی اس کے کاندھے پر سر رکھ دیتا۔ بہت تھک گیا ہوں، پلیز کافی بنا دینا۔ رودابا کو 11ویں جماعت کے پہلے ٹیسٹ پیپر دیتے ہوئے ایک سوال کا جواب زبانی سناتے ہوئے جاسم نے یہ حرکت کی۔ وہ بیڈ پر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اس سوال ہی پوچھ رہی تھی جس کے وہ جواب دے رہا تھا۔ جواب دیتے دیتے اس کے کاندھے پر سر رکھ کر کہنے لگا۔ رودابا نے پہلی بار اسے سختی سے ڈانٹا، تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے، پیچھے ہٹو مجھ سے۔ پہلی بار جاسم کو رودابا کا رویہ کچھ عجیب لگا تھا۔ کہنے لگا، کیا ہوا؟ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا؟ رودابا کہنے لگی، کب سمجھو کہ تم بچے نہیں ہو جاسم، جا کر آئینے میں خود کو دیکھو۔ اچھا نہیں لگتا، تمہاری بہن ہوں تب بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ تم بلا تکلف میرے کاندھے پر سر رکھ دو۔ آئندہ اب میرے ساتھ کبھی بھی ایسی حرکت کی تو میں تمہیں تھپڑ مار دوں گی، رودابا نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا۔ جاسم اپنی کتابیں وہیں پھینک کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ صاف یہ دکھا کر گیا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، لیکن اس بار رودابا نے بھی نہیں منایا تھا۔ 2-3 دن بعد جب دیکھا کہ وہ منہ پھلائے اس سے بات ہی نہیں کر رہا تو مجبوراً رودابا کو ہی اپنی جاسم کو منانا پڑا۔ رودابا نے اسے کہا کہ میں نے صرف اور صرف تمہیں سمجھایا تھا جاسم، اس میں برا منانے والی اور منہ پھلانے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اسے بڑی بے تکلفی سے رودابا کا ہاتھ پکڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، میں آپ کو اپنی بڑی بہن سمجھتا ہوں اور دل سے سمجھتا ہوں، اس لیے آپ کا ڈانٹنا مجھے برا لگا، بہت برا۔ پہلی بار لگا کہ آپ میری بہن نہیں، میری کزن ہے۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ جیسے ہی جاسم 12ویں جماعت میں آیا تبھی سب سے پہلے صفیہ بیگم نے جھجکتے ہوئے رودابا کو یہ بتایا تھا کہ اس کے چچا کی کیا خواہش ہے۔ وہ تو اپنی جگہ پر ہی اچھل کر رہ گئی تھی۔ کہنے لگی،
آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا چچی؟ میں کبھی بھی جازم سے شادی نہیں کر سکتی۔ صفیہ بیگم نے یہ کہہ کر پلہ جھاڑا تھا کہ تم اپنے چچا سے خود بات کر لو۔ جب رودابہ نے جہانگیر صاحب سے بات کی تو وہ کہنے لگے، تم ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ زندگی کا اتنا اہم اور بڑا فیصلہ تم خود کر سکو۔ تمہیں پالا میں نے، تمہارے ماں باپ کی حادثاتی موت کے بعد میں نے تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھا، تو کیا میرا حق نہیں ہے کہ تمہاری زندگی کا یہ فیصلہ میں کروں؟ یہ سن کر رودابہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے تھے۔ وہ تو یہ بات تصور میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ کہنے لگی، چچا پلیز، میں آپ سے اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کرتی، آپ میری شادی جس سے چاہے کر دیں، لیکن وہ جازم نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ہمیشہ اسے چھوٹا بھائی سمجھا ہے۔ جہانگیر صاحب کہنے لگے، شادی سے پہلے سب بہن بھائی ایک دوسرے کو ہی سمجھیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ میں کوئی انوکھا کام تو نہیں کرنے جا رہا۔ تم بتاؤ، کیا آج تک کبھی کسی لڑکی کی شادی اس سے 10 سال یا 15 سال چھوٹے نوجوان سے نہیں ہوئی؟ ہماری شریعت اور ہمارا قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں کہیں اور بھیجوں۔ تم میری بیٹی ہو، میں چاہتا ہوں ہمیشہ میری بیٹی بن کر میرے ہی گھر میں رہو، تو اس میں کیا برائی ہے؟ شادی تمہاری اس سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جازم اب اتنا چھوٹا نہیں رہا۔ میں چاہتا ہوں وہ اپنی باقی کی تعلیم لندن جا کر پوری کرے، اور لندن میں اسے اسی صورت بھیجوں گا جب وہ تم سے نکاح کرے گا۔ تم اس کی بیوی بن کر اس کے ساتھ جاؤ گی۔ میں اسے اکیلے وہاں نہیں بھیج سکتا۔ یہ نہ ہو کہ کل کو وہ کسی غیر عورت کی محبت کے جال میں پھنس کر کسی لڑکی کو اپنے ساتھ یہاں لے آئے، تو میں اپنے مرحوم بھائی اور بھابھی کو کیا جواب دوں گا؟ اب تک اگر میں تمہارے لیے کہیں رشتہ نہیں دیکھا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ میں تمہارے لیے فیصلہ اسی وقت کر چکا تھا جب جازم پیدا ہوا تھا۔ رودابہ آنسو بہا رہی تھی کیونکہ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور جانتی تھی کہ جازم بھی کبھی نہیں مانے گا۔ رودابہ کہنے کی، چچا پلیز، یہ ایک بے جوڑ سا رشتہ ہے، آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ جہانگیر صاحب کہنے لگے، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، تم مجھے بتاؤ، کیا اب تک کی میری قربانیوں کا صلہ تم مجھے یوں دو گی کہ بھری برادری میں میرے فیصلے سے انکار کر دو گی؟ یہ سن کر رودابہ کی زبان پر جیسے قفل پڑا تھا۔ جہانگیر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی میری عزت رکھے گی۔ چپ چاپ رودابہ اپنے آنسو بہاتی رہی، لیکن کچھ بول نہیں پائی تھی۔ پہلی بار اپنا آپ بڑا بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری جانب جب حکمیہ طور پر یہ بات جازم سے کہی گئی کہ اسی جمعے اس کا رودابہ سے نکاح ہے، تو اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ یہ تک بھول گیا تھا کہ سامنے اس کا باپ کھڑا ہے۔ کہنے لگا، بابا، آپ کا دماغ تو درست ہے کہ نہیں؟ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں کیسے اپنی بہن سے شادی کر سکتا ہوں؟ جہانگیر صاحب کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ بڑے کرشدار لہجے سے انہوں نے کہا، میرا دماغ بالکل درست جگہ پر ہے، جو کہہ رہا ہوں بس وہ کرو۔ جازم کہنے لگا، میں ہرگز بھی رودابہ آپی سے شادی نہیں کر سکتا۔ جہانگیر صاحب دھاڑتے ہوئے بولے تھے کہ آواز پورے بنگلے میں گونج اٹھی تھی، تمہاری سکی بہن نہیں ہے وہ، تمہارے تایا کی بیٹی ہے۔ تمہارا اس سے نکاح جائز ہے، اور تم باہر اسی صورت جا سکتے ہو جب تم نکاح رودابہ سے کرو، اور صرف نکاح نہیں کرو گے بلکہ رشتہ بھی نبھاؤ گے۔ وہ تمہارے ساتھ لندن جائے گی۔ لندن جا کر پڑھنے کا جازم کا خواب تھا، اور وہ بہت خوش تھا کہ باپ سے اسے بہت جلد لندن جانے کی اجازت بھی مل گئی تھی۔ وہ تو اپنے سارے ڈاکومنٹس پورے کر رہا تھا جب یہ دھماکہ اس کے سر پر آ کر پھٹا۔ وہ کہنے لگا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، لندن بھی جاؤں گا لیکن میں اپنی آپی سے شادی نہیں کر سکتا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے بابا؟ وہ مجھ سے اتنی بڑی ہیں، آپ کیسے اس کی شادی مجھ سے کر سکتے؟ لیکن جہانگیر صاحب نے کچھ نہیں سنا۔ وہ کہنے لگے، تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں بے دخل کر دوں گا۔ وہ اس قابل تو نہیں تھا، ابھی صرف انٹر پاس ہی کیا تھا، نہ اسے اچھی جاب مل سکتی تھی، نہ ہی وہ اپنے پاؤں پر اپنے بل بوتے پر کھڑا ہو سکتا تھا۔ اسی لیے مجبوراً رودابہ سے نکاح کر لیا۔
ہوش اس وقت اڑے جب جہانگیر صاحب نے کہا کہ صرف نکاح نہیں کرنا، کمرے میں جا کر بیوی کے ساتھ رشتہ بھی قائم کرنا ہے۔ جازم کو غصہ اس بات پر تھا کہ رودابہ نے اس بات پر حامی کیوں بھر لی، انکار کیوں نہیں کیا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید رودابہ انکار کر دیتی تو جہانگیر صاحب کبھی بھی زبردستی نہیں کرتے، لیکن وہ رودابہ نہیں جانتے تھے کہ اس پر کیے جانے والے احسانات اس پر جتائے گئے ہیں، اسی لیے وہ منہ نہیں کھول سکتی تھی۔ اسے لگا کہ شاید رودابہ کی نیت ہی ایسی تھی، اسی لیے جب کمرے میں آیا تو غصے کے مارے پاگل ہو رہا تھا۔ چلو اتارو اپنی یہ چولی اور لہنگا، آج تمہیں بتاؤں گا کہ جب 18 سالہ لڑکا اپنے مرد ہونے کا ثبوت دیتا ہے تو بستر پر عورت کی ہی پاک بازی کا ثبوت نہیں ہوتا، مرد کی مردانگی کا بھی ہوتا ہے۔ صبح تک اب اپنی خیر مناؤ، یہ کہہ کر وقت ضائع کیے بغیر جازم نے اپنی شرٹ اتاری تھی۔ جازم کی بات سن کر رودابہ کے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی، یہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو؟ رودابہ چلائی، اسی لہجے میں جس لہجے میں مجھ سے بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کیا سمجھتا رہا میں تمہیں، اور تم کیا نکلی؟ بڑی بہن کہتا تھا تمہیں، اور تم؟ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، وہ چلایا تھا۔ رودابہ کہنے لگی، تم خواہ مخواہ ہی ہائپر ہو رہے، میں تم سے کہہ رہی ہوں مجھے کوئی غرض نہیں ہے، چاہو تو اپنی زندگی اپنی خواہش کے حساب سے گزار سکتے ہو، بس مجھ پر یہ احسان کر دو کہ چچا چچی کے سامنے کچھ مت کہنا۔ تمہیں بیرون ملک جانا تھا نا، اور یہ تمہارے لیے بہت اچھا موقع ہے، وہاں جا کر تم اپنی تعلیم مکمل کرو، اپنا کیریئر بناؤ، اور پھر جس سے چاہے شادی کر لینا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں تم سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ جازم کہنے لگا، اور وہ میرا باپ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اسے کل ثبوت چاہیے کہ تمہارے بیچ کچھ ہوا ہے یا نہیں، صبح کیا ثبوت دوں گا میں انہیں؟ یہ سن کر رودابہ نے نظریں چرائی تھیں۔ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ صوفے پر جازم بیٹھ کر اپنا سر پکڑ چکا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالے۔ رودابہ کہنے لگی، میں خود چچی سے بات کر لوں گی، بس تم چچا جی کے سامنے یہی ظاہر کرنا کہ ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہاری زندگی میں کبھی بھی دخل اندازی کی کوشش نہیں کروں گی۔ بہرحال آدھی رات بیت چکی تھی، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پریشان تھے کہ ایک انچاہے بندھن میں بندھ چکے تھے۔ صبح رودابہ جازم کے اٹھنے سے پہلے اٹھ چکی تھی، تیار بھی ہو چکی تھی۔ تیار ہونے کے بعد اس نے جازم کو اٹھایا تھا۔ جازم نے مندی مندی آنکھیں کھولی، سامنے رودابہ کو دیکھا تو فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رودابہ کہنے پر وہ نہا کر اس نے کپڑے بھی تبدیل کر لیے۔ ایک زبردستی کی مسکراہٹ تھی جو دونوں نے اپنے چہروں پر سجائی تھی۔ جب کمرے سے باہر آئے تو جہانگیر صاحب اور صفیہ بیگم دونوں ہی ناشتے پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنے والد کے سامنے جازم کہہ چکا تھا کہ اس نے ان کا فیصلہ قبول کر لیا۔ چند روز یوں ہی گزر گئے، پھر وہ دونوں ہی لندن جا چکے تھے۔ وہاں جا کر جازم آزاد تھا، اس نے وہاں کی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر چکا تھا۔ رودابہ گھر کی ساری ذمہ داریاں سنبھال چکی تھی۔ جازم شروع ہی سے کچھ لاپرواہ طبیعت کا مالک تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ رودابہ نہ اپنا حق مانگ رہی ہے نہ اسے کچھ کہتی ہے تو وہ بے فکر سا ہو گیا تھا۔ وہ پرسکون ہو گیا تھا کہ رودابہ سے اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ آہستہ آہستہ وہی بے تکلفی جازم برتنے لگا جب تک برتتا آ رہا تھا۔ آج بھی یونیورسٹی سے آتے ہی وہ کچن میں آیا تو رودابہ کھانا بنا رہی تھی۔ چپکے سے اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اس نے رودابہ کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ بری طرح سے چونک گئی، لیکن سمجھ گئی تھی کہ جازم کیا بدتمیزی ہے۔ جازم اپنی آنکھوں سے اس نے ہاتھ ہٹائے، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ اس میں بدتمیزی والی کون سی بات ہے؟ اچھا بتائیں کیا بنا رہے ہیں؟ اس نے پتیلی کا ڈھکن ہٹا کر دیکھا۔ گرم گرم ڈھکن جب ہاتھ پر لگا تو سی سی کرنے لگا۔ تم بھی نہ جازم، کب جائے گا تمہارا بچپنا؟ رودابہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جلدی سے اس پر شہد لگا دیا۔ ہاتھ کی انگلیاں سرخ ہو چکی تھیں۔ جازم سی سی کر رہا تھا۔ رودابہ اس کی انگلیوں پر پھونک مار رہی تھی۔ ابھی نہا کر آئی تھی، اسی لیے بالوں پر جوڑا باندھ رکھا تھا جو اچانک سے کھل گیا تھا۔ سر کا دوپٹہ بھی ہٹ چکا تھا۔
رودابہ کے لمبے گھنے بال کھل کر بکھر چکے تھے۔ پہلی بار جازم کی نظر اس کے لمبے گھنے بالوں پر پڑی تھی۔ کچھ پل تو بڑی محویت سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا سفید رنگ، غلافی آنکھیں اور ریشم جیسے بالوں کو دیکھ کر کچھ پل کے لیے وہ آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ پھر رودابہ کے چہرے پر چھائی پریشانی دیکھ کر پہلی بار اسے کچھ ہوا تھا، لیکن پھر فوراً سے سنبھل گیا۔ اپنا ہاتھ جلدی سے رودابہ کے ہاتھ سے کھینچا۔ وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ کہنے لگا، اتنی بھی تکلیف نہیں ہو رہی جتنی آپ فکر کر رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنے آپ پر کچھ افسوس ہونے لگا کہ اس نے رودابہ کو یوں بے خود ہو کر دیکھا تو دیکھا کیسے۔ بہرحال اپنے آپ کو جھٹکنے کے بعد وہ کتابیں لے کر بیٹھنے لگا تھا، لیکن آج پڑھائی میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران بھی جازم کی نظریں گاہے بگاہے رودابہ پر ہی اٹھنے لگی تھیں۔ جس عمارت میں رودابہ اور جازم کا فلیٹ تھا، اس کے سامنے قاسم کا فلیٹ تھا۔ وہ بھی پاکستانی تھا، جاب کے سلسلے میں وہاں پر رہتا تھا۔ ایک بار واک کر کے جب اوپر آیا، عین اسی وقت جازم اپنی یونیورسٹی جا رہا تھا اور رودابہ بار بار یہ نصیحتیں کر رہی تھی کہ جازم، بازار کی کوئی چیز مت کھانا، کینٹین کا کھانا تمہیں ویسے بھی مسئلہ کرتا ہے۔ دیکھو میں تمہارے لیے سب کچھ بناتی ہوں، اس لیے کھانا گھر آ کر ہی کھانا۔ اور ہاں، اپنا ٹیسٹ تو ٹھیک سے یاد کیا ہے نا تم نے؟ پتہ ہے نا سیمسٹر کے پیپر کتنے قریب ہیں؟ پہلی بار قاسم کی نظر اس خوبصورت سراپے پر پڑی تھی۔ جس طرح سے وہ جازم سے بات کر رہی تھی، قاسم کو لگا شاید یہ دونوں بہن بھائی ہیں، کیونکہ جازم اس سے اپنا آپ جناب کر کے جواب دے رہا تھا۔ آپ کیوں میری اتنی فکر کرتی ہیں؟ بچہ تھوڑی ہوں میں۔ رات کو ساری تیاری کر لی تھی اور مجھے بھی پتا ہے کہ سیمسٹر کے پیپر قریب ہیں۔ اچھا، دروازہ اچھے سے لاک کر لیجیے گا۔ یہ کہہ کر جازم جا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ رودابہ دروازہ بند کرتی، قاسم نے ہائے ہیلو شروع کر دی۔ پہلے تو وہ کچھ ہچکچائی۔ قاسم کہنے لگا، میں یہ سامنے والے فلیٹ میں رہتا ہوں۔ آپ دونوں کی اردو سن کر دل کو کچھ تسلی ہوئی کہ چلو کوئی پاکستانی یہاں موجود ہے۔ دیار غیر میں اگر کوئی اپنے دیس کا مل جائے تو اپنا اپنا سا لگتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہیے گا، مجھے اچھا لگے گا۔ قاسم نے بے تکلفی برتنی چاہی تھی، لیکن رودابہ نے بس مختصر سا جواب دیا، جی کیوں نہیں، اگر مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں آپ سے کہہ دوں گی، بہت شکریہ۔ یہ کہہ کے رودابہ نے دروازہ بند کر لیا۔ اسے کوکنگ کا بہت شوق تھا، اسی لیے سوچا کہ پڑوس میں بھی کھانا دے دینا چاہیے۔ اس وقت رودابہ یہ نہیں جانتی تھی کہ قاسم اکیلا رہتا ہے۔ اسے لگا ہو سکتا ہے اس کی بیوی بچے ہوں۔ اچھا ہے اگر اس کی کسی پاکستانی خاتون سے دوستی ہو جائے، اس کا بھی دل لگا رہے گا۔ آج اس نے جازم کی پسند کی بریانی بنائی تھی، ساتھ میں ٹرائفل بھی بنایا تھا۔ جازم کھانا کھانے کے بعد یہ کہہ کر باہر نکل گیا کہ یونیورسٹی کے کچھ دوستوں کے ساتھ شام کو کمبائنڈ اسٹڈی کرنی ہے، اسی لیے میں رات کو 10 بجے ہی آؤں گا۔ آپ کھانے پر میرا انتظار مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا۔ پورا دن رودابہ کو بس جازم کا انتظار ہی رہتا تھا۔ وہ ہوتا تھا تو باتوں میں رودابہ کا بھی دل لگ جاتا تھا، ورنہ گھر میں اکیلی اکیلی وہ گھبرانے لگتی تھی۔ ابھی بھی وہ جا چکا تھا۔ شام کی چائے بنانے لگی تو احساس ہوا کہ اتنی ساری بریانی اس نے بنائی ہے، پڑوس میں بھی دے دیتی ہوں۔ اس نے ایک پلیٹ میں بریانی بھری اور دروازہ کھول کر سامنے قاسم کے فلیٹ کے دروازے کے پاس آ گئی۔ ڈور بیل دیتے ہی قاسم کی آواز گونجی تھی، کون ہے جی؟ دروازہ کھولیں، میں آپ کی پڑوسی۔ دروازہ کھلا تو قاسم ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ ابھی آفس سے ہی واپس آ کر فریش ہو کر کچن میں کھانا بنانے ہی جا رہا تھا، جب سامنے رودابہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی۔ ارے آئیے آئیے، اندر آئیے۔ قاسم نے فوراً سے جگہ دی۔ رودابہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی تھی، کیونکہ اندر لاؤنج خالی تھا۔ اسے کوئی بھی خاتون نظر نہیں آئی، اسی لیے لاؤنج میں ہی جا کر کھڑی ہو گئی، بالکل مین دروازے کے پاس۔ قاسم کہنے لگا، یہاں کیوں رک گئی؟ ارے اندر آئیے نا، چائے پئیں گی آپ؟ رودابہ کہنے لگی، وہ آپ کے گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے کیا؟ آپ اکیلے رہتے ہیں؟ دل میں آنے والا پہلا خدشہ اس نے بیان کیا تو قاسم مسکرانے لگا، جی میں یہاں اکیلا ہی رہتا ہوں، میری فیملی پاکستان میں ہے، لاہور میں رہتی ہے۔ وہ کچھ نروس ہوئی۔ اوہ اچھا، مجھے لگا شاید آپ میرڈ ہیں۔
آپ کی وائف اور آپ کی فیملی بھی آپ کے ساتھ ہی رہتی ہوگی۔ میں نے سوچا تھا چلو آپ کی وائف سے دوستی کر لوں گی تو میرا بھی وقت اچھا گزر جائے گا۔ اس نے بریانی قاسم کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا۔ قاسم کہنے لگا نہیں، میں میرڈ نہیں ہوں، بس ہاں پاکستانی لڑکوں کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے، پہلے کہ اچھا کریئر بنا لیں، بینک بیلنس اکٹھا کر لیں، پھر شادی کریں گے۔ قاسم کافی باتونی قسم کا شخص تھا۔ بریانی دیکھ کر کہنے لگا او واو میری فیورٹ، آپ کو پتہ ہے میں پچھلے 2 سال سے جاب کر رہا ہوں اور پاکستانی کھانوں کو بہت مس کرتا ہوں۔ بریانی میری فیورٹ ہے۔ آج یہی سوچ رہا تھا کہ کاش مجھے بریانی بنانی آتی ہوتی تو وہ کھاتا۔ بہت شکریہ آپ کا، قسم سے آج تو میرا بالکل کھانا پکانے کا بھی موڈ نہیں تھا۔ خدابہ کہنے لگی آپ کھانا بھی خود بناتے ہیں؟ قاسم کہنے لگا کہ اور کیا، سب کچھ خود ہی تو کرنا پڑتا ہے یہاں پر۔ خدابہ وہیں سے پلٹنے لگی تھی، کہنے لگی ٹھیک ہے میں گھر جاتی ہوں، آپ کھانا کھانے کے بعد پلیٹیں واپس کر دیجیے گا۔ قاسم کہنے لگا آپ اکیلی رہتی ہیں؟ حالانکہ جانتا تھا کہ جازم اس کے ساتھ رہتا ہے۔ خدابہ نے نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی نہیں میں اکیلی تو نہیں رہتی، جازم رہتا ہے نا میرے ساتھ۔ قاسم کہنے لگا اچھا وہ جو یونیورسٹی جاتا ہے؟ خدابہ کہنے لگی جی ہاں، آج اپنے دوستوں کے ساتھ کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے گیا ہے۔ میں بور ہو رہی تھی اس لیے سوچا کہ اگر آپ کی کوئی وائف ہوتی تو ان سے باتیں کر لیتی۔ قاسم کہنے لگا باتیں تو آپ مجھ سے بھی کر سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو، میں چائے بہت اچھی بناتا ہوں، مل کر چائے پیتے ہیں۔ خدابہ کو یہ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں، ویسے بھی مجھے کتابوں سے بہت شغف ہے، میں بہت شوق سے کتابیں پڑھتی ہوں، وہی پڑھ لوں گی تو دل لگ جائے گا۔ یہ سن کر قاسم کہنے لگا او واو آپ کو بھی میری طرح کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟ آپ مجھے بتائیے آپ کو کس قسم کی کتابوں کا شوق ہے؟ میرے پاس تو پوری کتابوں کا سٹاک ہے، معلوماتی کتابیں، اسلامی کتابیں، سٹوری بک، ناول، ہر چیز میرے پاس ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنا رکھی ہے۔ یہ سن کر خدابہ کی آنکھیں چمکی، کتابیں پڑھنے کا اسے بھی بہت شوق تھا۔ اچھا واقعی؟ اس کا یقین نہیں آیا تو قاسم نے بریانی کی پلیٹ سامنے رکھی، گول میز پر رکھ دی، کہنے لگا آئیے میرے ساتھ۔ سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جسے قاسم نے کھولا تو اندر واقعی لائبریری جیسا ماحول تھا۔ چاروں طرف شیلفیں بنی ہوئی تھی جہاں مختلف قسم کی کتابیں رکھی تھی۔ ایک راکنگ چیئر تھی جس پر غالباً قاسم بیٹھ کر کتابیں پڑھتا تھا۔ یہیں خدابہ اور قاسم کی باتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ دوسری طرف جازم کی کلاس فیلو نیلی جو کہ ایک پاکستانی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جازم میں دلچسپی لینے لگی، لیکن جازم اس سے زیادہ منہ نہیں لگاتا تھا۔ کبھی وہ نوٹس مانگنے کے بہانے جازم کے پاس آ جاتی، کبھی کہتی یہ لیکچر مجھے ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا۔ جازم اس کے ساتھ لیے دیے رہتا تھا کیونکہ جازم کی دلچسپی اب خدابہ میں بڑھنے لگی تھی۔ اپنی فرمائش کے کھانے وہ خدابہ سے بنواتا تھا۔ آج بھی جب یونیورسٹی سے آیا تو کھانا تیار تھا۔ خدابہ قاسم سے کتاب لے کر آئی تھی، اس کے مطالعے میں مشغول تھی۔ کھانا کھانے کے بعد نہانے کے بعد وہ کتاب پڑھنے لگ گئی۔ وہ اس قدر مگن تھی کہ اسے احساس تک نہیں ہوا کہ جازم اندر کب آیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے ہلکے ہلکے گیلے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ جب جازم دروازہ کھول کر اندر آیا، اس کے لمبے گھنے بالوں کو یوں کھلا دیکھ کر کچھ پل کو تو آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ وہ کتاب پڑھنے میں مشغول تھی۔ بڑی آہستگی سے جازم اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ یہ اچانک جازم کے بیٹھنے پر خدابہ چونک گئی۔ جب اس نے اپنے برابر جازم کو بیٹھے دیکھا تو کہنے لگی تم کب آئے؟ جازم کہنے لگا 18-19 سال کا ہو چکا ہوں۔ خدابہ کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ اس کے سر پر ایک چپت لگا کر کہنے لگی وہ مجھے بھی پتا ہے، میں بھی ابھی کی بات کر رہی ہوں۔ وہ اسے ویسے ہی ٹریٹ کرتی تھی جیسے جازم اس سے بہت چھوٹا ہو۔ اپنی کتاب وہیں رکھ کر وہ کچن میں جانے لگی۔ جازم بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ جلدی سے خدابہ نے اپنے لمبے بالوں کو سمیٹنا شروع کیا تھا۔ جوڑا بنانے لگی تو جازم نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ کھلے رہنے دینا اپنے بال، بہت پیارے لگتے ہیں۔ یہ سن کر خدابہ کو کچھ برا سا لگا تھا کیونکہ وہ بڑی دلچسپی سے اس کے لمبے گھنے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی کلائی جازم کے ہاتھ میں دیکھ کر وہ گھبرائی تھی۔ جلدی سے اس نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ نہیں مجھے بالوں کو باندھنا ہے۔
یہ کہہ کر وہ جوڑا بنا کر کچن میں جا چکی تھی۔ کھانا گرم کر کے اس نے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ جازم اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ تبھی نیلی کا فون جازم کے نمبر پر آیا۔ فون پر نیلی کا نام دیکھ کر جازم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ایک تو پتہ نہیں یہ چپکو قسم کی لڑکی کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے، جازم نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ رضابہ نے اس کا موبائل اٹھایا، کہنے لگی کون ہے یہ؟ جازم کہنے لگا میری کلاس میں پڑھتی ہے، نوٹس اس کو بس مجھ سے چاہیے، لیکچر سمجھ میں نہیں ہے تو یہ مجھ سے سمجھتی ہے کہ جیسے میں اس کا استاد ہوں۔ عجیب لڑکی ہے، اتنا پکاتی ہے کہ مت پوچھیں۔ جازم رضابہ سے نیلی کی باتیں کرنے لگا اور وہ بڑی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کہنے کی لڑکی خوبصورت ہے، اچھی ہے تو کیا حرج ہے، کر لو دوستی۔ بڑے عام سے انداز میں رضابہ نے یہ بات کہی تھی۔ جازم کہنے لگا توبہ کرے، آپ کو نہیں پتا کتنا بولتی ہے، کان کھا جاتی ہے میرے۔ مجھے نہیں کرنی اس سے دوستی۔ کیوں نہیں کرنی؟ رضابہ کو کچھ حیرت ہوئی۔ دیکھو اگر لڑکی اچھی ہے، پاکستانی ہے تو دوستی کرنے میں کیا حرج ہے؟ اچھا ہے نا، پڑھنے میں تم اس کی مدد کر دو گے، وہ تمہاری مدد کر دیا کرے گی۔ اسی دوران نیلی کی دوبارہ کی کال آ گئی۔ یہ لو فون اٹھاؤ اور اس سے بات کرو، رضابہ نے خود کہا تھا۔ جازم کھانا کھا چکا تھا، اس نے گہری سانس لی اور فون اٹھایا۔ جی فرمائیے محترمہ، اب کس چیز کے نوٹس چاہیے آپ کو؟ بڑا کوفت بھرا لہجہ تھا۔ باتیں کرتے کرتے جازم اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد باہر آیا تو کہنے لگا مجھے پتا تھا اس لڑکی کی نظر میری کتابوں اور میرے نوٹس پر ہے، اب منتیں کر رہی ہے کہ میں اس کے گھر پر اسے نوٹس دے دوں۔ میں نہیں جا رہا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ رضابہ کہنے لگی جازم جاؤ نا، بیچاری کو ضرورت ہوگی نوٹس کی، میرے کہنے پہ چلے جاؤ۔ وہ نوٹس لے کر جا چکا تھا۔ اسی وقت قاسم نے دروازے پر دستک دی۔ جیسے ہی رضابہ نے دروازہ کھولا، سامنے قاسم کھڑا تھا، ہاتھ میں پلیٹ لیے۔ کہنے لگا مجھے آپ کی طرح بہت اچھا کھانا بنانا نہیں آتا، لیکن میں پاستا اچھا بنا لیتا ہوں، اسی لیے سوچا کہ اکیلا کیا کھاؤں، آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں بھی ہو جائیں گی اور کھا بھی لیں گے۔ رضابہ آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ رضابہ کہنے گی نہیں، آئیں اندر آ جائیں۔ پاستے کی پلیٹ ہاتھ سے پکڑ کر اس نے سامنے ٹیبل پر رکھی، پھر چائے بھی بنائی۔ اسے قاسم کی باتیں کافی دلچسپ لگتی تھیں کیونکہ دونوں کے شوق ایک جیسے تھے۔ اب تو اکثر اوقات ایسا ہونے لگا تھا، جازم اسٹڈی کے لیے اپنی دوستوں میں چلا جاتا اور قاسم کسی نہ کسی بہانے یا تو خود رضابہ کے گھر آ جاتا یا اسے بلا لیتا۔ کافی باتیں ان کی ملتی تھیں، عادت ملتی تھی۔ پتہ نہیں چلا کہ کب دونوں ایک دوسرے میں دلچسپی لینے لگے۔ ایک بار قاسم جب رضابہ کے گھر آیا تو ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا بوکے تھا اور ایک چھوٹا سا گفٹ تھا، ساتھ میں ایک کیک بھی تھا۔ یہ دیکھ کر رضابہ کو کچھ حیرت ہوئی تھی۔ کہنے لگی یہ قاسم یہ کیا ہے؟ قاسم کہنے لگا میری آج برتھڈے ہے نا، اسی لیے سوچا تمہارے ساتھ سیلیبریٹ کر لیتا ہوں۔ اس نے گفٹ کا پیکٹ رضابہ کو پکڑایا، وہ حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سامنے ٹیبل پر جا کر اس نے کیک سجایا، فلاور بوکے رکھا اور ہاتھ میں پکڑے ایک شاپر میں سے چپس اور باقی چیزیں نکال کر بڑی بے تکلفی سے کچن سے پلیٹیں لایا اور سب چیزیں سجا دیں۔ رضابہ بھی دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگا وہاں کیوں کھڑی ہو، ادھر آؤ۔ پتہ نہیں کیوں لیکن رضابہ کو اس کا یوں بے تکلف ہونا کچھ عجیب سے لگا۔ پہلی بار اس نے آپ سے تم کہا تھا، یوں بات کر رہا تھا جیسے دونوں میں نہ جانے کتنی بے تکلفی ہو۔ اب تک رضابہ نے صرف اس سے کتابوں کے مطالعے کی بات کی تھی، لیکن اس کا یوں کیک لے کر آنا اسے کچھ عجیب سا لگا۔ خرامہ قدم اٹھاتے ہوئے وہ ٹیبل تک پہنچا تھے۔ قاسم کہنے لگا جب میں کیک کاٹوں تو تم ہیپی برتھ ڈے کہنا، پھر یہ گفٹ مجھے دینا۔ رضابہ کہنے لگی یہ تو آپ خود لے کر آئے ہیں۔ قاسم کہنے لگا اب کیا کریں، آپ کو میرا خیال ہی نہیں کہ میرے لیے ایک تحفہ ہی خریدنے، اس لیے مجھے خود خریدنا پڑا۔ رضابہ کچھ شرمندہ ہوئی، کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی برتھ ڈے ہے، ورنہ میں کچھ خرید لیتی۔ قاسم کہنے لگا پچھلے 3 دن سے تو بہانے سے بتا رہا ہوں کہ 3 دن بعد میری برتھ ڈے ہے، شاید آپ نے توجہ نہیں دی، شاید میں آپ کے لیے اتنا خاص نہیں ہوں کہ جتنی آپ میرے لیے خاص ہیں، اسی لیے تو آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے آیا ہوں۔ قاسم کا لہجہ اور انداز اسے کچھ اور ہی بتا رہا تھا۔
قاسم نے کیک کاٹ کر اپنے ہاتھ سے رودابہ کی طرف بڑھایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کیک کھانا پڑا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد رودابہ نے چائے بنائی اور قاسم کے سامنے رکھی۔ چائے پیتے پیتے قاسم نے بات شروع کی۔ رودابہ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ چائے کا آخری سپ لے کر اس نے خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ جی کہیے، کیا کہنا ہے؟ رودابہ کا وہی انداز تھا۔ قاسم کہنے لگا، مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، بہت زیادہ اچھی۔ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ رودابہ چائے کا گھونٹ نہیں لے پائی۔ کپ سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ نظریں چرانے لگی کہ کہیں نہ کہیں قاسم بھی اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ کیا میں تمہاری فیملی سے بات کر سکتا ہوں؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شاید کوئی اور موقع ہوتا تو رودابہ انکار نہ کرتی، کیونکہ قاسم میں وہ ہر خوبی تھی جو رودابہ اپنے لائف پارٹنر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن رودابہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، اور پلیز دوبارہ یہاں مت آئیے گا۔ بڑے ضبط سے اس نے یہ بات کہی تھی۔ قاسم کا تو جیسے رنگ اڑا تھا، کیونکہ اپنی پسندیدگی وہ رودابہ کی آنکھوں میں دیکھ چکا تھا۔ اسے 100% امید تھی کہ رودابہ کبھی بھی شادی سے انکار نہیں کرے گی۔ قاسم کھڑا ہو چکا تھا، پھر چلتے ہوئے رودابہ کے بالکل قریب مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں رودابہ، کیا مجھ میں کوئی برائی ہے؟ قاسم کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ رودابہ نظریں چرانے لگی۔ نہیں، آپ میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ قاسم کہنے لگا، کیوں نہیں کر سکتی؟ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تمہیں بہت خوش رکھوں گا، پلیز انکار مت کرو۔ قاسم کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ اپنی آنکھوں کی نمی میں رودابہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ مجھے وجہ بھی تو بتاؤ، کیوں مجھے اتنی بڑی سزا دے رہی ہو؟ تم نہیں جانتی میں تمہاری محبت میں کس قدر آگے بڑھ چکا ہوں۔ رودابہ کہنے لگی، اس لیے کہ میں شادی شدہ۔ یہ سن کر قاسم کے ہوش اڑے۔ کہنے لگا، واٹ؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ رودابہ کہنے لگی، کیوں نہیں ہو سکتا؟ جازم میرا شوہر ہے۔ یہ سن کر قاسم کی آنکھوں میں حیرت آئی۔ کہنے لگا، کیا وہ تمہارا چھوٹا بھائی نہیں تھا؟ وہ تو ہمیشہ تمہیں آپ جناب کہتا ہے، اور تم سے چھوٹا بھی ہے، دکھنے میں بڑا نہیں لگتا۔ رودابہ کہنے لگی، وہ مجھ سے بڑا نہیں ہے، مجھ سے چھوٹا ہی ہے، لیکن ہمارے خاندان میں صرف کزن میرج ہی ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بہت بڑا۔ ہم دونوں ہی زبردستی کے اس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ ساری زندگی وہ مجھے بہن سمجھتا رہا اور میں اسے چھوٹا بھائی، لیکن چچا نے احسانات کا جوتا میرے سر پر رکھ کر میرا نکاح جازم سے کروا دیا۔ لیکن ہمارے بیچ ایسا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ وہ ابھی بھی میری بہت عزت کرتا ہے، میری طرف سے اسے اجازت ہے وہ شادی کر سکتا ہے، لیکن مجھے اسی کے نام پر بیٹھنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں عورت کو اپنی مرضی سے شادی کی اجازت نہیں ہوتی، فیصلے بڑے کرتے ہیں، جو ہو چکا ہے۔ قاسم کہنے لگا، یہ زیادتی ہے، نہ تم اس رشتے کے لیے راضی نہ جازم، تو کیوں زبردستی اس رشتے میں بندھے ہوئے ہو؟ ایک ساتھ رہ کر بھی تو تم لوگ الگ الگ ہونا۔ وہ تمہارے بارے میں ایسا سوچ رہا ہے نا، وہ تو پھر شادی کر لے گا، لیکن تمہارا کیا رودابہ، کہ ساری زندگی بس اسی کے نام پر بیٹھی رہو گی؟ یہ تو زیادتی ہے، تمہارے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی۔ تمہیں بھی جینے کا حق ہے اور مجھے بھی۔ جب وہ بھی اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتا تو پھر اس رشتے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، تمہاری محبت میں بہت آگے نکل چکا ہوں۔ کہو تو میں بات کر لیتا ہوں جازم سے، مجھے نہیں لگتا کہ اسے کوئی اعتراض ہوگا۔ رودابہ کہنے کی، نہیں، میں خود موقع دیکھ کر اس سے بات کر لوں گی۔ قاسم کہنے لگا، یہی تم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ قاسم جا چکا تھا، لیکن رودابہ کو ایک عجیب سی مشکل میں ڈال چکا تھا۔ اسے بھی قاسم اچھا لگنے لگا تھا، وہ ویسا ہی تھا جیسا وہ چاہتی تھی۔ پھر اسے کبھی بھی جازم کے بارے میں اس انداز سے سوچا ہی نہیں تھا۔ شام کو جب جازم آیا تو کتابیں ایک طرف رکھ کر صوفے پر ڈھہ سا گیا۔ توبہ، اتنی مشکل پڑھائی ہے، تھک گیا ہوں میں، پلیز رودابہ ایک کپ چائے بنا کر دے دیں۔ رودابہ نے ایک کپ چائے بنایا اور جازم کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا اور خود بھی ذرا فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ جازم،
چائے کا سپ لینے لگا۔ جادو ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ کا چائے کا ایک کپ ساری تھکن اتار دیتا ہے۔ رودابہ کہنے لگی تمہاری وہ نیلی کیسی ہے؟ جاسم کہنے لگا میری نہیں ہے، ٹھیک ہی ہوگی، بڑا لاپرواہ سا انداز تھا۔ جاسم تم مجھے نیلی سے نہیں ملواؤ گے؟ رودابہ چاہتی تھی کہ جاسم اپنی کلاس فیلو کو پسند کرنے لگے تاکہ اس کا بھی راستہ صاف ہو سکے۔ جاسم کہنے لگا وہ میرے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی کہ میں آپ کو اس سے ملواؤں۔ رودابہ کہنے لگی تو پھر کون سی لڑکی اہمیت رکھتی ہے؟ جاسم نے ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالی اور کہنے لگا آپ میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ سن کر رودابہ تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، ہچکچاتے ہوئے رودابہ نے بات کا آغاز کیا۔ کہیں کیا کہنا ہے آپ کو؟ جاسم چائے کا کپ پی چکا تھا، اب رودابہ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ جاسم تم جانتے ہو نا کہ نہ تو میں اس شادی کے لیے تیار تھی اور نہ تم۔ یہ ایک زبردستی کا بندھن تھا جس میں مجھے اور تمہیں باندھ دیا گیا، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ رودابہ کے گلے میں بہت سی گرہیں پڑ گئی تھیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ بات کس طرح سے مکمل کرے۔ جاسم اسے ہی دیکھ رہا تھا، کہنے لگا میں چند سالوں میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد اچھی جاب بھی شروع کر دوں گا، آپ کے سارے اخراجات میں خود اٹھانا چاہتا ہوں، بابا سے پیسے نہیں مانگوں گا۔ اور پھر اگلی بات کہتے وہ بھی ہچکچا۔ رودابہ کہنے لگی میں جانتی ہوں تعلیم مکمل کرنے کے بعد، جاب کرنے کے بعد تم شادی کرنا چاہو گے، اور تمہیں کرنی بھی چاہیے۔ اپنی لائف پارٹنر تمہیں ڈھونڈنی چاہیے جس کے ساتھ تم خوش رہ سکو، جو تم سے چھوٹی ہو۔ میں چاہتی ہوں جاسم تم مجھے آزاد کر دو۔ یہ سن کر جاسم کی آنکھوں میں حیرت اتری تھی۔ آزاد کر دو؟ کیا مطلب؟ وہ ابھی بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا۔ میرا مطلب ہے تم مجھے طلاق دے دو۔ جاسم اپنی جگہ پر اچھل کر رہ گیا تھا۔ واٹ؟ طلاق دے دو؟ کیوں طلاق دے دو؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے آپ مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ جاسم کا لہجہ بلند ہوا، پتہ نہیں کیوں، لیکن رودابہ کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ جاسم میں کسی اور کو پسند کرنے لگی ہوں۔ نظریں جھکائے وہ اعتراف کر چکی تھی۔ جاسم تو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ رودابہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مجھ سے؟ جاسم کے تو ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ ہاں جاسم، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، بلکہ محبت کرتی ہوں، اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ دیکھو مجھے بھی تو جینے کا حق ہے۔ رودابہ کی بات یہیں تک پہنچی تھی۔ او یو شٹ اپ! آپ کو اندازہ ہے آپ مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے آپ نے کیسے کسی اور سے محبت کر لی؟ کس کی اجازت سے کر لی؟ جاسم کی بات نے رودابہ کو حیرت میں ڈالا تھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم جانتے ہو نا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زبردستی کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ آج نہیں تو کل تم بھی تو کسی لڑکی سے شادی کرنی تھی نا؟ رودابہ نے جواب دیا، نہیں کرنی تھی مجھے کسی سے شادی۔ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں، مجھے آپ بہت زیادہ اچھی لگنے لگی ہیں۔ رودابہ میں آپ کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ سن کر تو رودابہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ نہیں جاسم، میں نے تمہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا، تم مجھ سے بہت چھوٹے ہو۔ یہ سن کر جاسم کے اندر تو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ نہیں سوچا تو اب سوچ لو، سوچنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ میری سوچ بھی تو بدل گئی نا، میں تمہارے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں، اپنا کریئر بنا رہا ہوں تاکہ جب تمہیں اپناؤں تو تمہیں یہ نہ لگے کہ میں تمہارے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے باپ سے مانگ کر تمہارے خرچے پورے کر رہا ہوں، یہ نہ تمہیں اچھا لگے گا نہ مجھے۔ اس بار جاسم نے اسے آپ نہیں کہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں جاسم، میں تمہارے بارے میں نہیں سوچ سکتی، اور تمہیں بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ دیکھو میں اس سے پہلے بھی کچھ کہتی، جاسم نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو کھڑا کیا۔ کیوں نہیں سوچ سکتی؟ شوہر ہوں میں تمہارا، مجھے تم اچھی لگتی ہو۔ کون ہے وہ جسے تم نے میری جگہ دی ہے؟ کیوں دی ہے؟ جاسم پر تو جیسے کوئی جنون سا سوار ہونے لگا تھا۔
जासिम میرا بازو چھوڑو، میں نے کبھی تمہارے بارے میں ایسے نہیں سوچا، وہ کوئی بھی ہو لیکن یہ تم بھی جانتے تھے کہ تم کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ سن کر جاسم کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ کیا لگتا ہے آپ کو میں آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ رودابا نے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا۔ ہاں نہیں کر سکتے، تم مجھ سے بہت چھوٹے ہو، جو میں چاہتی ہوں وہ تم نہیں کر سکتے۔ مجھے اپنے لیے ایک لائف پارٹنر ایسا چاہیے جو مجھے سمجھ سکے، اور تم کبھی نہیں ہو سکتے۔ وہ کچھ نہیں جانتا، تم میری بیوی ہو، مجھے اچھی لگتی ہے، میں کیوں تمہیں چھوڑوں؟ میں تو نہیں چھوڑوں گا، جاسم نے صاف انکار کیا۔ رودابا کو غصہ آنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جاسم اس کے بارے میں اس انداز سے سوچے گا۔ مجھے طلاق چاہیے جاسم، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ جاسم کا غصہ سے برا حال ہو گیا تھا۔ کون ہے وہ جس نے مجھ سے میری رودابا کو چھیننے کی کوشش کی؟ جان سے مار ڈالوں گا اسے، جاسم بلند لہجے میں بولا تھا۔ کمرے کے اندر بیٹھی رودابا کی جان پر بنی تھی۔ جاسم کا ریئیکشن بہت مختلف تھا۔ جاسم غصے سے اپنے کمرے میں گیا تھا۔ پھر صبح بنا ناشتہ کیے یونیورسٹی جا چکا، لیکن آج پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ چند کلاسیں لے کر واپس گھر آیا۔ جب گھر میں داخل ہوا تو رودابا فون پر قاسم سے بات کر رہی تھی اور ساتھ رو بھی رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا قاسم کہ وہ مجھ پر بری نظر رکھنے لگے گا۔ میں نے تو ہمیشہ اسے چھوٹا بھائی سمجھا تھا۔ کل تک تو اسے بھی اس شادی پر اعتراض تھا، لیکن پتہ نہیں اب کیوں۔ رودابا کی بات یہیں تک پہنچی جب جاسم نے اس سے فون چھینا۔ رودابا بری طرح گھبرائی۔ اس وقت جاسم پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ جاسم نے فون کان پر لگایا۔ رودابا پلیز سمجھاؤ اسے، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اور تم بھی مجھے چاہتی ہو، پھر وہ کیوں بیچ میں دیوار بن رہا ہے؟ قاسم کی بات سن کر جاسم چلایا تھا، مسٹر ہاؤ ڈیئر یو، ہوتے کون ہو تم میری بیوی سے پیار کی پنگیں بڑھانے والے؟ آئندہ رودابا کو فون کیا تو جان سے مار ڈالوں گا تمہیں۔ یہ کہہ کر جاسم نے فون بند کیا تھا۔ جاسم یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا فون مجھے دو، رودابا پریشان ہوئی تھی۔ جاسم نے زور سے فون زمین پر پھینک کر توڑا تھا۔ رودابا بری طرح گھبرائی تھی۔ تم میری ہو سمجھی، میری بیوی ہو، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا لگتا ہے تمہیں تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ تو غلط لگتا ہے تمہیں۔ جاسم تم غلط سمجھ رہے ہو، بات خواہش کی نہیں ہے، میں نے تمہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ جاسم کے قدم اپنی جانب بڑھتے دیکھ وہ خوف کھانے لگی۔ آج کے بعد بس میرے بارے میں ہی سوچو گی، مجھے ہی دیکھو گی، میرے علاوہ تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے رودابا کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ نہیں جاسم پلیز، رودابا دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ جاسم اس کے بالکل قریب آ چکا تھا، اپنا ہاتھ سے آگے بڑھا کر اس کا کیچر اتار کر پھینک چکا تھا، پل میں اس کے بازو سے کھینچ کر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ جاسم کے سینے سے لگی رودابا کسمسا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ وہ بے بسی سے بولی۔ اف، تمہارے بال پاگل کر دیتے ہیں مجھے، جاسم اسے مضبوطی سے سینے میں بھینچے ہوئے کہنے لگا۔ اپنا ایک ہاتھ اس کے بالوں میں الجھا چکا تھا۔ جاسم کے منہ سے اس قسم کی باتیں سن کر وہ چڑ گئی تھی۔ جاسم چھوڑو مجھے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہاں نہیں آتی شرم، تم سے کیوں کروں میں شرم؟ تم نے میرے علاوہ کسی کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ اس وقت وہ جذبات کی رو میں بہکنے لگا۔ رودابا کی گردن پر جھک چکا تھا، اپنے لب رکھ چکا تھا۔ جاسم پلیز، رودابا رونے لگی۔ نہیں، آج تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا، باہر کی ڈور بیل بجی تھی۔ جاسم پلیز مجھے چھوڑو، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ جاسم اب بھی اسے اپنے اندر سمیٹتے ہوئے تھا جب دوبارہ سے ڈور بیل بجی۔ رودابا نے جاسم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکا دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ مین دروازہ کھولا تو سامنے خوبصورت سی 22 سالہ لڑکی تھی۔ جی کون؟ رودابا پہلے ہی بدحواس تھی۔ میں نیلی ہوں، جاسم ہے؟ ایکچولی مجھے اس سے کام تھا۔ رودابا نے اسے اندر آنے دیا، تبھی جاسم اپنے کمرے سے باہر نکلا۔
سامنے نیلی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ نیلی نے ہائے ہیلو کی۔ ہاں بولو، کیا کام ہے؟ کیوں آئی ہو یہاں؟ جازم کا لہجہ کافی غصے سے بھرا پڑا تھا۔ وہ مجھے کچھ نوٹس چاہیے تھے۔ رودابا نے نیلی کو اندر بلا لیا۔ نیلی اس کا بکھرا بکھرا حلیہ دیکھ کر کچھ الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ وہ جازم کو پسند کرتی تھی اور سمجھتی تھی کہ جازم اپنی بہن کے ساتھ رہتا ہے۔ اس وقت رودابا کا پھیلا ہوا کاجل، کھلے اور الجھے ہوئے بال دیکھ کر وہ کچھ پریشان ہوئی۔ اوپر سے جازم کا غصہ عروج پر تھا۔ میں تمہارا نوکر نہیں جو تمہیں نوٹس بنا بنا کر دوں۔ تم کیوں آتی ہو یہاں پر؟ کیوں یونیورسٹی میں ہر وقت میرے پیچھے پیچھے پھرتی رہتی ہو؟ جازم تو جیسے پھٹ پڑا تھا۔ رودابا نے نیلی کی آنکھوں میں نمی دیکھی، فوراً سے بول اٹھی، نیلی تم ادھر آؤ، یہاں آ کر بیٹھو۔ جازم کہنے لگا، یہ یہاں نہیں بیٹھے گی، نکلو یہاں سے۔ خبردار نوٹس کے بہانے میرے گھر آنے کی کوشش کی یا میرے پیچھے پیچھے گھومنے پھرنے کی کوشش کی۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میرے آگے پیچھے گھومو گی اور اپنی ادائیں دکھاؤ گی اور میں تمہاری طرف مائل ہو جاؤں گا تو تم غلط سوچتی ہو۔ یہ میری بیوی ہے، میں شادی شدہ ہوں، اس لیے ٹرائی بھی مت کرنا، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر تو نیلی کا رنگ اڑا تھا۔ اب تک وہ یہی سمجھتی رہی کہ شاید جازم مزاج کا ہی ایسا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ جازم کا دل موم کر ہی لے گی، لیکن آج جو حقیقت اس پر آشکار ہوئی تھی وہ روتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ رودابا کو جازم پر غصہ آیا تھا۔ چاہتے کیا ہو تم؟ کیوں تم نے اس لڑکی کا دل توڑا؟ کیوں زبردستی کر رہے ہو جازم؟ رشتے زبردستی سے نہیں نبھائے جاتے۔ جو غلطی چچا نے کی وہ تم مت کرو۔ رودابا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، آنسو بہا رہی تھی۔ چچا نے اپنے اب تک کیے احسانات مجھ پر جتا کر مجھ سے قربانی مانگی، حالانکہ نہ میرے دل میں تم کل تھے نہ آج ہو، اور میں مجبور ہو گئی، لیکن اتنا پتا تھا کہ تم میرا ساتھ دو گے۔ نہ میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے دیکھا، نہ تم نے مجھے۔ میں بہت خوش تھی کہ تم ایک اچھی سوچ کے مالک ہو اور ہمارے خاندان جیسے دقیانوسی اور چھوٹی سوچ کے مالک نہیں ہو، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بھی ویسے ہی نکلو گے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں جازم، میں تمہارے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی جتنا قاسم کے ساتھ رہ سکتی ہوں، اور یہ وقتی جذبات جس کی راہ میں بہہ رہے ہو تم۔ نیلی تم سے بہت محبت کرتی ہے، تمہیں بہت خوش بھی رکھے گی۔ خدا کے لیے مجھے بھی اس خاندانی ریت رواجوں کی بھیٹ مت چڑھاؤ اور خود اپنے جذبات میں آ کے غلط فیصلہ مت کرو۔ میں تمہیں کبھی وہ خوشی نہیں دے سکتی جو نیلی دے سکتی ہے۔ رودابا سسکیوں سے رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس بار قاسم آیا تھا۔ جازم چپ چاپ بڑے غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دروازہ رودابا نے کھولا۔ روتی ہوئی رودابا کو دیکھ کر، اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو دیکھ کر قاسم کی جان نکلی تھی۔ رودابا کیا ہوا تمہیں؟ سامنے جازم کو غصے میں دیکھ کر اندر آ گیا۔ رودابا ابھی بھی رو رہی تھی۔ جیسے ہی قاسم نے رودابا کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی، جازم تیز قدموں سے آگے بڑھا، قاسم کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے جھٹک دیا۔ ڈونٹ ٹچ مائی وائف، ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ توڑ کر رکھ دوں گا۔ جازم کے جارحانہ رویے کو دیکھ کر قاسم 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ یہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں یہ رشتہ رودابا کی مرضی سے نہیں ہوا، اور نہ ہی کل تک تم راضی تھے۔ جازم کہنے لگا، کل تک میں راضی نہیں تھا، لیکن آج ہوں، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ قاسم نے دونوں ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈالے کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے یوں زبردستی رودابا کو اپنا کر تم اسے خوش رکھ سکتے ہو؟ اگر تم ایسا سوچ رہے ہو تو غلط سوچ رہے ہو۔ وہ تمہارے ساتھ کبھی خوش نہیں رہے گی، اور تم بھی آہستہ آہستہ رودابا کے روکھے رویے کی وجہ سے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، لیکن وقت آگے نکل چکا ہوگا۔ پھر ساری زندگی ایک پچھتاوا تمہارے ساتھ رہے گا کہ کاش تم جذبات میں آ کر رودابا کی زندگی برباد نہ کرتے اور اسے اس کی خوشیاں دے دیتے۔ ہو سکتا ہے کہ تم رودابا کی خواہش کو پورا کرو اور خدا تمہاری خواہشات کو پورا کر دے۔ تمہارے بابا نے جو کچھ کیا جائیداد کی خاطر کیا کہ کہیں غیر برادری میں بھتیجی کی شادی کرنے سے آدھی جائیداد غیروں کو نہ دینی پڑ جائے۔ یہ ساری باتیں رودابا نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ تمہیں اس لیے نہیں بتائیں کہیں تم اپنے باپ کے بارے میں غلط نہ سوچ رکھو۔ وہ کل بھی تمہیں پسند نہیں کرتی تھی اور نہ آج کرتی ہے۔ میں صرف تم سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ خدا را
اپنے باپ کی کھینچی ہوئی لکیر پر مت چلو، تم ایک پڑھے لکھے نوجوان ہو، سمجھدار ہو، زبردستی کسی کو باندھ لینے سے رشتے نہیں نبھتے۔ یہ کہہ کر قاسم جا چکا تھا۔ جازم وہیں صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھا رہا۔ سچی تو کہہ رہا تھا، کل تک تو جازم بھی اس رشتے کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ شاید یہ ایک جذباتی سا پن تھا جس کے تحت یہ سب کر رہا تھا، لیکن شاید کل پچھتاتا، ساری زندگی اسی شک میں رہتا کہ رودابہ کے دل میں وہ کہیں نہیں بلکہ قاسم ہے۔ رودابہ اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی، دروازہ بند کر چکی تھی۔ نہیں پتا تھا کہ قسمت اب اسے آگے کیا دکھائے گی۔ حالانکہ وہ اپنے چچا سے کہہ چکی تھی کہ بے شک ساری جائیداد آپ اپنے نام کروا لیں، لیکن میری شادی جازم سے مت کریں۔ لیکن چچا سب کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ جائیداد کی وجہ سے بھتیجی کی شادی بیٹے سے کر رہے ہیں، اسی لیے شادی پر ہی بضد تھے۔ رودابہ کو لگا کہ جازم اس کا ساتھ ضرور دے گا، لیکن جازم بھی باپ کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ پھر جب رودابہ کمرے سے باہر آئی تو جازم وہیں صوفے پر بیٹھا تھا۔ رودابہ کو دیکھ کر کہنے لگا، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں آزاد کیا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار یہ لفظ ہرا کر وہ گھر سے باہر جا چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی محبت وہ نہیں ہے بلکہ قاسم۔ جازم نے 4 مہینے ہاسٹل میں گزارے تھے اور نیلی کو بھی منا لیا تھا۔ اسے یہ کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا شادی کے بعد میں تم سے محبت کروں گا یا نہیں کروں گا، ہاں لیکن تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا، کوشش کروں گا میرے دل میں صرف تم رہو۔ 3 مہینے بعد قاسم نے رودابہ سے نکاح کر لیا اور جازم نے نیلی کے ساتھ۔ شادی کی رات قاسم بے حد خوش تھا اور رودابہ بھی۔ آج ریت روایتوں کو توڑ دیا گیا تھا جس نے نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی برباد کی تھی۔ وہ قاسم کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ شروع میں جازم کا رویہ نیلی کے ساتھ اچھا نہیں تھا، بہت جلد چڑ جاتا تھا، کہتا تھا تم رودابہ کی طرح کھانا نہیں پکاتی، نہ ہی تمہارے ہاتھ میں وہ ذائقہ نہیں ہے، تم رودابہ جیسی نہیں لگتی۔ لیکن ایسا ایسا نیلی نے سب کچھ جازم کی خاطر سیکھ لیا، اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد جب باپ بنا تب اس کے دل سے رودابہ کی محبت بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب صرف اس کے دل میں نیلی تھی یا پھر اپنا بیٹا۔ دوسری طرف رودابہ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی تھی اور وہ قاسم کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ پاکستان میں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ جب 3 سال بعد جازم نیلی کو لے کر پاکستان آیا تو اس کے والد نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ تب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اپنے دولت کی خاطر رودابہ کی زندگی برباد کرنا چاہیے تھی، لیکن میں نے نہیں کی۔ اس کے والد جہانگیر صاحب کہنے لگے، تم پاگل ہو گئے تھے، تم جانتے ہو کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں غیر برادری میں نہیں جاتی، تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ تمہیں دوسری شادی کرنی تھی، شوق سے کر لیتے، لیکن رودابہ تمہارے نام پر بیٹھی رہتی، تم نے جو کیا وہ بہت غلط کیا۔ جازم کہنے لگا، اس کا کیا قصور تھا جو میں اسے اپنے نام پر بٹھائے رکھتا؟ اسے بھی جینے اور خوش رہنے کا پورا حق تھا، اسی لیے میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ کچھ مہینے تو جہانگیر صاحب جازم سے ناراض رہے، لیکن پھر پوتے کو دیکھ کر ان کا دل بھی بدل گیا تھا۔ رودابہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی اور جازم اپنے گھر میں۔ زبردستی کے رشتے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟